والزهد حرفتي. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. درشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم محبت کرو اس شخص سے جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بھی محبت کریں اور پورے دل کے ساتھ کلی طور پر اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اکابر بزرگ ہیں، ان سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کیا، حضرت سالم، جن کا نام حدیث کی کتابوں میں معروف ہے، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو آزاد کیا اور پھر اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تم نے ایک قریشی خاتون کا نکاح ایک ایسے بندے کے ساتھ کر دیا کہ جو بندہ غلامی کی زندگی گزارنے والا، بظاہر شکل و صورت میں بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے، تم نے اپنی قریشی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری وہ قریشی بہن عظمت اور فضیلت میں اس غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اچھا آپ دلیل بھی باندھ رہے ہیں کہ اب غلاموں کی عظمت وہ ہمارے خاندان سے بڑھنے لگ گئی۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو چاہے کہ میں کسی ایسے بندے کو دیکھوں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے پورے دل کے ساتھ محبت کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ لہٰذا حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، میری بہن جیسی خواتین سے دنیا بھر جائے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کی ذات سے پورے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایک مومن بندہ، اس کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا دیوانہ بنا دے، اللہ رب العزت پر مٹ جائے، اللہ رب العزت پر مر مٹنے کا جذبہ انسان کے دل میں ہو۔ اور تصوف و سلوک کی لائن کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا عاشق بن جائے، اللہ رب العزت کا دیوانہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی 4 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ بندہ اپنے آپ سے تو الگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے واصل ہو کے رہتا ہے۔ اپنے آپ کو تو بھلا دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت کو نہیں بھول پاتا۔ اور یہ حقیقت ہے
اس لائن پر ہم چل کے تو دیکھیں، واقعتاً ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں انسان کی اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا اس بات اور باقی رہنا انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ فنا کی یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کتابوں میں واقعات لکھے ہیں بڑے عجیب عجیب۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود تھے کہ ان کی بیٹی ایک کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، بیٹی قریب آئی، جس طرح باپ کے سینے پر آ کر بچیاں کھیلنا شروع کر دیتی ہیں تو معصوم بچی نے اسی طرح کیا، باتیں کرنی شروع کی۔ تو یہ خاموش گم سم اور وہ باتیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچی کو احساس ہوا کہ ابو جی مجھے میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو اب بچی نے کہا کہ ابو تم میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہارے ساتھ بول چال بند کر دوں گی، میں ناراض ہو جاؤں گی، تم میری بات کا جواب دو۔ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد بچی ناراض ہو کر دوسرے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اب جب بچی ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں گئی تو اندر ان کی اہلیہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بچی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بچی آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا، وہ ناراض ہو کے اندر چلی گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کو بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تو اب وہ تھوڑی سی اسے عجیب فیل ہوا کہ کہیں معاملہ کچھ اور تو نہیں۔ وہ وہاں خاتون اٹھی، بیوی اٹھی، قریب آئی اور قریب آ کر ہلایا جلایا، تو کیا ہوا؟ اجی آپ کو کیا ہو گیا کہ بچی آپ کو بات کر رہی تھی؟ کہا کون بچی؟ کہا کون بچی؟ کہا آپ کی بیٹی حفصہ۔ ان کی زبان سے فی البدی یہ جملہ نکلا، کون حفصہ اور کون میری بیٹی؟ میں نے تو اپنے یار کو منا لیا، بس گرے اور اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ تو یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ زندگی میں ہی انسان کو بعض اوقات ہر چیز کی نفی کی عظیم کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس گزرے ہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں سبق ٹائم سے ختم ہو گیا۔ جب سبق مکمل ہوا تو جو حاضری لگانے والا رجسٹرار تھا وہ آیا رجسٹر لے کر، اس نے کہا حضرت دستخط کر دیجئے۔ اچھا، حضرت کو جب بھی موقع ملتا تھا، اور یہ ایک مزاج ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، انہیں جب بھی وقت ملتا ہے وہ اس وقت کو ضائع نہیں جانے دیتے، بس وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں، بس نظر جھکا لیتے ہیں اور تصویر یار کا دیدار اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ سبق ختم ہوا تو انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، مراقبے میں چلے گئے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں یہ عذاب معلوم ہوتا ہے، پر وہ لوگ تو وقت ڈھونڈتے تھے، ہمیں بس فرصت کا وقت ملے اور ہم مراقبے میں چلے جائیں۔ تو جب مراقبے میں گئے تو وہ جو حاضری لگانے والا تھا وہ قریب آیا، اس نے کہا حضرت حاضری لگا دیجئے۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اچانک سر اٹھایا، کیا کہا؟ یہ حاضری لگا دو۔ تو اب حضرت نے قلم لے لیا اور اس پر دستخط کرنا ہے۔ اب وہ کبھی نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں۔ جو حاضری لگوانے کے لیے اس نے، حضرت میں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، جلدی کیجئے، جلدی سے اپنا نام لکھ دیجئے، دستخط کر دیجئے تاکہ میں اپنے باقی کام جو ہے وہ کر سکوں۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے اس قدر اصرار کو دیکھا تو یہ سر اٹھایا اور شاگردوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، بیٹا بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے؟ ایک ایسا مقام ملتا ہے یہاں پر آ کر کے بندہ اپنے نام کو ہی بھول جاتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی پاگل یا دیوانے لوگ تھے۔ آج کے جو عقل مند ہیں، لاکھوں عقل مندوں کو قربان کیا جا سکتا ہے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ ایسی ہستی تھے، ایسے عظیم انسان تھے وہ، اور عقل کے بڑے مضبوط انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت نوازا تھا،
لیکن وہ تصوف کی لائن میں بھی اس قدر آگے تھے۔ ہمارے مشائخ جس سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا ہے، ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جس نے بھی دین کا کوئی بڑا کام کیا ہے ضرور کسی نہ کسی اللہ والے کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا، تبھی اس نے دین کا بڑا کام کیا۔ میرے ایک دوست ہیں مفتی شاکر الرحمان نقشبندی فیصل آباد کے، یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ مجاز ہیں۔ ایک دن بتانے لگے کہ ہمارے حضرت، انہوں نے اپنے حضرت کے بارے میں بتایا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ کے بارے میں، کہ ہمارے حضرت ایک مرتبہ اپنے بچوں میں سے کسی کو، دو بیٹے ہیں حبیب اللہ اور سیف اللہ، ان میں سے کسی ایک کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، اور وہاں جا کر ڈاکٹر کے پاس کچھ انتظار کرنا پڑ گیا، تو حضرت بیٹھ گئے۔ حضرت کا ابتدائی جوانی کی عمر تھی اس وقت، تو حضرت انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئے، اچھا حضرت نے اسی طرح کیا جس طرح مشائخ کا طریقہ تھا کہ جب فرصت کا وقت ملا تو گردن جھکا لی اور رات پہ مصروف ہو گئے۔ جب ڈاکٹر نے طلب کیا اور پوچھا، ہاں حضرت بیٹے کا، جس طرح ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے پہلے نام پھر اس کے بعد باقی ادویات لکھی جائے گی، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا نام کیا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا عبداللہ، کیونکہ عبداللہ تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ تو ہر بندہ ہے، لہذا میں نے عبداللہ کہہ کر اس ڈاکٹر سے جان یوں چھڑائی۔ یہ کیفیت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ کیفیت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ تو ابتدائی بندوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جس بندے کو محبت ہو جائے، اس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ بولتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بولتا ہے، اور نمبر 3، وہ چپ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے، اور نمبر 4، وہ حرکت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، اس کا اپنا رہتا ہی نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کئی احباب کہتے ہیں کہ بھئی کیا اب صرف ایک ہی بات کی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ ہاں، اب صرف ایک ہی بات کی جائے گی، اب کچھ اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے دل کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا، دل کی تمناؤں کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا، لیکن کئی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جن چیزوں پہ آ کے انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہے یہی کہ جی چاہتا ہے کہ مارے مارے بستی بستی گاؤں گاؤں علاقوں میں پھیل جائیں اور منتیں کر کے لوگوں کو کہیں اے چھوڑو سب کو، ایک اللہ سے محبت کر لو۔ سب محبتیں بھول جاؤ گے اگر اللہ سے محبت ہو گئی۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کوئی بندہ اللہ کو پہچان لے اور پھر اس سے محبت نہ کرے، ناممکن ہے کہ بندے کو اللہ کی پہچان ہو اور پھر وہ اس سے محبت نہ کرے، اور پھر یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ سے محبت کرے پھر وہ کسی اور کا ذکر کرے، کسی اور کا تذکرہ کرے، یہ محال ہوتا ہے، یہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور جو محبوب کا تذکرہ کرے اس کو مزہ نہ آئے، اس کو لذت نہ آئے، اس بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہو اور مزہ نہ آئے، تو
پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کہاں سے خرابی داخل ہو رہی ہے کہ تسبیح اٹھا کے بیٹھتا ہوں مزہ ہی نہیں آتا، قرآن اٹھا کے بیٹھتا ہوں لذت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ محبوب کے تذکرے میں کسی کو مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس بندے کو محبوب کے تذکرے میں، محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے تذکرے میں مزہ آ جائے، وہ پھر دوسرے تذکروں میں مزے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کیا کرتا۔ پھر وہ کھیتی باڑی میں لذتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر وہ بکرے خرید لوں پال لوں، گائے خرید لوں پال لوں، یہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں اتنا بڑا انسان ہو کر جانوروں کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دے۔ وہ جانور میری آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ہم تو ان کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سخت سردیوں کے موسم میں یک ٹھنڈی راتوں میں پانی لگانا تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن 2 رکعتیں مجھے نصیب نہیں ہوتی، تو کچھ نہ کچھ تو فکر کرنی پڑے گی اپنی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ سے محبت ہو، کیونکہ محبت محب کو محبوب کا مطیع بنا دیتی ہے۔ یہ اصول ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، مخلوق اسی قدر اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں گے، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، فرمائے کہ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، مخلوق اسی قدر اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ آج ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، کسی کو پریشانی ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کو مجھ سے محبت ہو جائے اور میری اولاد میری نافرمانی نہ کرے، تو اللہ سے محبت کرنے لگ جائیے۔ اللہ رب العزت کا جو مشائخ نے اصول بیان کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو تمہاری اولاد خود بخود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گی۔ ہر دوسرا آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے کہ بیوی اتنا تنگ کرتی ہے، اس کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈٹ کر کوٹ کر محبت کرنا شروع کر دیں، تو نتیجے میں ہماری ازواج ہمارے سے اتنا محبت کریں گی کہ وہ ہماری نافرمانی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی اسے پریشان کر رہا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کر لیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے لگ جائیں، تو یہ جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں یہ ہماری محبت میں غرق ہو جائیں گے، ہماری محبت میں اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ پھر وہی اصول کہ محبت محب کو محبوب کا مطیع بنا دیتی ہے، یہ ہماری خود بخود تابع داری کریں گے۔ دوسری بات فرمائی، یہ ذہن نشین کر لیجئے، انسان جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے، مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مشغول رہتی ہے۔ ہر باپ پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد خدمت نہیں کرتی، وہ کسی درجے میں ہو۔ بعض اولادیں خدمتیں کرتی ہیں لیکن آپس میں ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے والدین کو مستقل پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول کر دے، تو یہ مخلوق حقیقی خدمت کے اندر مصروف ہو جائے گی کہ ان کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بند کر دیں۔ حضرت علی بن موقف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے
حضرت علی بن موقف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کیسے عظیم لوگ گزرے ہیں اور ہم کس طرح نمونوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیسے عجیب انسان تھے۔ ان کے جملے مجھے تو پڑھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت سے مخاطب ہے، اللہ رب العزت سے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر میں عبادت کروں جنت کے شوق میں تو مجھے جنت سے محروم کر دیجئے گا، مجھے کوئی جنت کا شوق نہیں ہے۔ اگر میں عبادت کروں جنت کی لالچ میں، جنت کی طمع میں، جنت کے شوق میں تو مجھے جنت سے محروم کر دیجئے، اور اگر میں عبادت کروں جہنم کی آگ کے خوف کی وجہ سے پھر میں اس مستحق ہوں کہ مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، پھر مجھے جہنم کے اندر ہی ڈال دینا، میں جہنم کے خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا اللہ اگر میں آپ کی محبت اور دیدار کے شوق میں عبادت کروں تو مجھے ایک بار نصیب کر دیجئے گا کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسی محبت مل جائے اللہ رب العزت کی، ہم ایسے عاشق بن جائیں اللہ رب العزت کے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ جو سرور ہے وہ حقیقی سرور ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ جو سرور ہے وہ حقیقی سرور ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے غیر سے محبت کا جو سرور ہے وہ غرور ہے۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کو، حقیقت میں وہ دھوکہ ہے۔ نوجوانوں کا مجمع ہے، جو ہم طلب رکھتے ہیں اپنے دل میں، جو چاہت رکھتے ہیں وصل کی اور ملاقات کی، جتنے المفتی تقی عثمانی دعوت برکات اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر یوں سوچتا ہے کہ بس یہاں پر میں منہ کالا کر لوں بس میری چاہت پوری ہوگی اس کے بعد میری توبہ، یہ تو گند ہے۔ جتنا اس کے اندر منہ مارو گے اتنا اس کے اندر دھنستے چلے جاؤ گے۔ ایک سے بڑھ کر چاہتے ابھرتی ہیں، جس نے اپنے چلتے قدموں کو روک لیا وہ ہے کامیاب۔ اگر کوئی کہتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ میں اس گناہ سے بچوں گا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ جو عشق مجازی کا گناہ ہے، جو عشق مجازی کی نحوست ہے، اس پر تو ڈائریکٹ بریک پر پیر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آہستہ آہستہ چھوڑے گا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، اتنے سارے انعامات ہمیں دیے، صرف ایک دل ہی تو ہم سے مانگا ہے کہ اس دل میں میرے علاوہ کسی اور کو نہ آنے دینا۔ اگر ہم اس دل کو ہی اللہ کے سپرد نہ کر سکے، اس دل میں ہی کسی غیر کو داخل ہونے دیا، کسی غیر کو اجازت دے دی، تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ ایک بزرگ نے بڑا عجیب جملہ بیان فرمایا ویسے تو قرآن مجید کی عذاب والی ہر آیت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، لیکن جتنا مجھے اس آیت نے تڑپایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ قیامت کے دن دل میں چیک کرے گا کہیں اس کے اندر میرے علاوہ کسی اور کی محبت تو نہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ دل کے اندر اللہ چیک کرے گا، بہت خطرناک ہے، اور اس دن کا معاملہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف و سلوک کے ایک اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں کہ اصطلاح ہے شوق۔ شوق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شوق کہتے ہیں کہ جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ اسے موت بے تاب کر دے، بے قرار اور بے چین کر دے کہ کب آئے گی اور میں اللہ کا دیدار کروں گا۔ اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کو، جب ہر طرف سے گناہوں کی آوازیں، ہر طرف سے گناہوں میں ڈھنسا ہوا، اور بتیری محنت اور کوشش کے باوجود کوئی سنتا نہیں، اس وقت یہ کیفیت بنتی ہے کہ اس جہان سے کسی اور جہان میں ہی اللہ منتقل کر دیجئے، اب بچنا تو بہت مشکل ہے۔ ہم نے تو بتیری کوشش کی، اللہ اب تو اپنا تکوینی نظامی حرکت میں لا۔
محبین، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں فرمایا وہ ہوتے ہیں جن کے نزدیک اللہ رب العزت کی یاد شہد سے بھی زیادہ مٹھاس والی ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ کی یاد، نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، اب ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک لے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، ہم اللہ رب العزت کے محب ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے، اور اللہ بھی یہی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی ہیں جنہیں اللہ سے اشد محبت ہے۔ اسم تفضیل کے صیغے کے ساتھ فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے محبت جنہیں ہے وہ ہیں ایمان والے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اذان آتی ہے تو ہم محبت کا کتنا اظہار کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات لمبی ہو جائیں تو ہماری کیا کیفیت بنتی ہے، جمعے والے دن مولوی صاحب تھوڑا بیان لمبا کر دیں تو اس وقت کیا عجیب عجیب ماحول بنتا ہے کہ کیسے کیسے اشارے ایک دوسرے کو آنکھوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ مومن تو وہی ہے جسے اللہ سے شدید محبت ہو۔ جسے شدید محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے گھر میں، چلو تھوڑی دیر اور صحیح، محبوب کے گھر میں ہی بیٹھے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ کیفیات تھی سبحان اللہ، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ کی قسم اے اللہ تو جانتا ہے، ایک قسم اٹھائی اور دوسرا پھر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، بات کتنی مضبوط ہوگی۔ فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ 73 سال زندگی کے ایسے گزارے میرے دل میں کوئی اور نہ تھا۔ ہم میں سے کوئی ایک دن کی قسم اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنے بیوی بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہے، ہمیں اپنے جانوروں کی فکر کھائے جا رہی ہے، ہمیں اپنی دکان کی فکر کھائی جا رہی ہے، ہمیں اپنے کاروبار کی فکر کھائی جا رہی ہے، اور یہ جتنے لوازمات ہیں فکر میں کہ رات 3 بجے پانی لگانے نیند نہیں آتی۔ اگر فکر نہیں ہے تو وہ صبح کی نماز کی نہیں، اگر فکر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن ان میں غرق ہو کے جو اپنی عاقبت برباد کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے نشان عبرت ہے کہ ان کی فکر ہے تو اس چیز کی فکر کیوں نہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب انسان تھے، ان کو شوق کی اعلیٰ کیفیت حاصل تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں غفلت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا اس قدر استحضار تھا انہیں، اور یہ اپنے آپ کو اللہ سے غافل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، کسی طرح میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کئی دن گزر گئے، رات بستر میں جا کے پڑھتے اور نگاہیں اوپر کے آسمان کے ستاروں کی طرف ہوتی، میرے اللہ نے ان ستاروں کو کس طرح بنایا ہوگا، ساری رات سوچتے رہتے۔ کئی دن رات اللہ رب العزت کی محبت میں اس طرح گزر گئے، نیند ہی نہیں آ رہی۔ اپنے نوکروں سے کہا آج شکار کے لیے جائیں گے تاکہ میں کسی لمحے میں اللہ سے تھوڑا سا غافل ہو جاؤں۔ سارا دن شکار کیا، تھکے ماندے واپس آئے، پھر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہونا نصیب نہ ہوا۔ یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کو۔ جب شکار سے واپس آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں بڑی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، لکھا ہے کہ آ کر فرمانے لگے اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل کر دے، کہ تھوڑی سی غفلت ملے اور میں نیند تو کر لوں۔ یہ کیفیت نصیب ہوتے اپنے اللہ کے نیک بندوں کو۔ اور قریب زمانے کے ہمارے گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی یہی مقام حاصل تھا۔ وہ
ایک مرتبہ حضرت کے دوسرے خلفاء اور مریدین بھی موجود تھے، ان کے ساتھ بیٹھے لطیفے سنانا شروع کر دیے. 1 گھنٹہ لطیف، چونکہ پہلے یہ شاعر تھے، انہیں بڑے لطیفے آتے تھے، مجمع کو بہت ہنساتے تھے. اتنا ہنسایا، اتنا کہ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ کے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. اتنے لطیفے سنائے. انہوں نے کہا بھی بس کرو، اب ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اتنی ہنسی، ہمارا کلیجہ پھٹنے کو ہے. اچھا، یکدم خاموشی اور بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ اس پورے گھنٹے میں میں نے آپ کو لطیفے سنائے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اس دورانیے میں اللہ کو یاد کیا ہو؟ جب اللہ والے کی زبان سے یہ جملے نکلے تو مجمع کا رنگ ہی بدل گیا. اب سارے خاموش ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بھئی اس طرح ہنستے ہوئے، کھل کھلاتے ہوئے، کہہ لگاتے ہوئے بھلا اللہ کو کون یاد کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود لطیفے سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس پورے گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں اللہ سے غافل نہیں ہوا. یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے دور کے اب قریب زمانے کے لوگ ہیں. اور یہ بھی تھوڑی سی محنت سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ مجاہدے یا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اب ہم میں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے، ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے یا نہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 4 مواقع ایسے ہیں، ان مواقع میں ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں. نمبر 1، فرمایا سوتے وقت دیکھیں کہ آپ کو کون یاد آتا ہے، جو یاد آتا ہے اسی سے آپ محبت کریں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں بستروں میں سوتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد ستاتی اور تڑپاتی ہے. بدبخت اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ سوچ سوچ کے اور کیا کچھ دیکھ دیکھ کے سوتے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بندہ بستر پر آئے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. یہ حدیث مبارکہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، آج کل سمجھنا بڑا آسان ہے. آج کل کے موبائل نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ایک لمحے میں مسلمان، دوسرے لمحے میں کافر. اور دوسرا فرمایا بیدار ہوتے وقت دیکھیں کہ آپ کو کون یاد آتا. رات کو انسان یہی کہ اگر اللہ سے محبت ہوگی، انسان سوتے ہوئے سوچے گا ان چیزوں کو. میں ابتدائی اسباق میں تھا تو ایک مرتبہ بڑی عجیب کیفیات تھی، تو حضرت سے میں نے جا کے عرض کی کہ حضرت اب تو یہ دل کرتا ہے کاش کہ اللہ اوپر سے اتر آئے. حالانکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، یہ کیفیات ہوتے ہیں انسان کو ملتی ہیں. کاش کہ اللہ اتر آئے، ہم اللہ کے پاؤں پکڑیں، ہم اللہ کے پاؤں کا بوسہ دے کے اللہ سے کہیں اللہ کب وصال نصیب ہوگا، کب ملاقات نصیب ہوگی. حضرت کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. فرمایا تم ٹھہر جاؤ. حضرت نے اس کے بعد وہ موقع تھا کہ ویسے تو حضرت اسباق 4 مہینے، مجھے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ 4 مہینے بعد بدلی کرا لیا کریں. اس موقع پر میرے سبق کو ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے. ہم نے فرمایا آپ اگلا سبق لے لیجیے. بعض اسباق کی ایسی تجلیات ہوتی ہیں کہ جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے کچھ مشکل ہو جاتا ہے. کریں تو صحیح سبق. یہ چیزیں انسان کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. ہمارے مشائخ نے تو تصوف کو حلوے کی طرح تیار کر کے پلیٹ میں رکھ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. پہلے تو بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی، گھروں کو چھوڑنا پڑتا تھا، جنگلوں میں نکل جانا پڑتا تھا، یہ چیزیں ہوتی تھی. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ راستہ. کاش کہ ہم اس راستے کی قدر کرنے والے بنتے. اب رات کو اگر اللہ کو یاد کرتے کرتے سوئیں گے تو جس کو سوتے ہوئے گم کیا تھا بیدار ہوتے ہی وہی ذات یاد آئے گی نا. بندہ جسے سوچتے سوچتے رات کو سوتا ہے، صبح کے وقت پہلی آنکھ کھلتے ہی وہی ذات یاد آتی ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ صبح سویرے یاد آتا ہے یا نہیں. صبح اٹھتے ہی کہ اللہ ٹھنڈک ہے، سردی ہے، میں تیری یاد میں، تیری چاہت میں اٹھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں. کاش کہ تو زندگی میں ہی اپنی ذات کا دیدار کرا دے. نماز شروع کرتے وقت ہمیں کون یاد آتا ہے؟ ہم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہمیں نماز شروع کرتے وقت بھی اللہ رب العزت یاد نہیں ہوتا.
مصیبت کے وقت ہمیں کون یاد آتا ہے؟ مصیبت کے وقت اپنے محبوب کی یاد سے بندے کی مصیبت کچھ ہلکی ہو جاتی ہے، مصیبت کچھ کم پڑ جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ چیزیں تو اب اس طرح کی ہیں، ہم تو بہت آگے چلے گئے اس کے مقابل دوسری کیفیات میں، اب ہماری جان چھوٹے گی کس طرح؟ بڑا آسان ہے، صرف نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، آسانی سے جان چھوٹ جائے۔ کیونکہ جو نظر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں پہ پڑتی ہے اس کا عکس سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر ایسا آدمی لیلۃ القدر میں اور شب جمعہ میں بیت اللہ کے اندر ہو، تہجد کے وقت میں سجدے میں بھی پڑا ہو، تو اس کا دل اللہ کو نہیں کسی اور کو سجدے کر رہا ہو، وہاں پر بھی محرومی اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ بنیادی کردار ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ جب آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی پھر نئے نئے فتنے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، آگے ہے دنیاوی محبتوں کی 3 صورتیں ہیں اور چوتھی صورت قلبی محبت کی ہے۔ دنیاوی محبت نمبر 1 طبعی محبت، جیسے روٹی، کھانا پینا، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں محبت سے تشبیہ کیا گیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میٹھی چیز اور شہد پسند ہے۔ یہ محبت ہے طبعی۔ رحمت اور شفقت والی محبت، جیسے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحسنین الکریمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محبت ہے حسن اور حسین سے رضی اللہ عنہما۔ اور تیسری محبت انس اور الفت والی، جیسے انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں، لیکن مجھے حضرت عائشہ سے محبت زیادہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا احبہم ابو بکر، میں ان میں سے ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ہیں 3 محبتیں۔ چوتھی ہے قلبی محبت، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے، باقی کسی اور کے لیے حرام ہے۔ قلبی محبت اللہ کے علاوہ کسی، یہی وجہ ہے ان تینوں محبتوں کو اللہ پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی محبت طبعی، کھانے پینے کی، ہم رمضان المبارک میں اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کی محبت، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چھری کے نیچے رکھ کر یہ پیغام دیا کہ اس رحمت اور شفقت والی محبت کو قلبی محبت یعنی اللہ رب العزت پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح انس اور الفت والی محبت، بیوی بچوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر سبق لے کر کے جائیے، ایسے دوست قربان کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، قلبی صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ آخری بات یہاں پر ایک واقعے کی صورت میں، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ابھی پہلے بھی ان کا ایک واقعہ میں نے ذکر کیا، ان کا بچہ جو 3-4 سال کا تھا، معصوم بچہ ان کی گود میں موجود تھا۔ ان کی معصوم بچی جو 5-6 سال کی ہوگی وہ ان کے قریب سے گزری، ان کے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی تھی، تو حضرت نے بچی کو بلایا، کہا تمہارے ہاتھ اب کس طرح ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ابا میں اس ذات کا کس طرح شکر ادا کروں جس ذات نے میرے لیے ایک نیکی کا راستہ کھول دیا، بس میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ 4-5 سال کی بچی کا جواب سنو۔ اچھا، اس کے بعد حضرت حیران ہوئے، کہا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ اب اس معصوم بچے کو حضرت نے جو ہے اس کا بوسہ لیا جو ان کی گود میں تھا، تو بچی نے پوچھا ابا کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہم نے فرمایا ہاں میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا یہ تو بڑی عیب والی بات ہے، میں تو سمجھتی تھی کہ میرا ابا صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، آپ اتنے عیب والے ہیں کہ آپ مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ اب دیکھو نا، جس گھر کے اندر ماحول ہی ایسا ہو پھر ان کے بچے اس طرح ہوتے ہیں۔ مولانا
طلحہ کاندڑی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان کا کچھ دن قبل ہی انتقال ہوا ہے، 1-2 سال شاید ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل چھوٹا تھا، دروازے پر ہم کھیل رہے تھے تو 2-4 بچے اور جو ہے وہاں پہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میں ان کو بیعت کرا رہا تھا۔ میں ان کو معصوم بچے کھیل رہے ہیں، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا چاچو میں ان کو بیعت کر رہا ہوں، توبہ کرا رہا ہوں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی توبہ کرا دی۔ اور یہاں پر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے فرمایا کہ یہاں سے یہ چیز ملتی ہے کہ گھر کی تربیت جس طرح کی ہوتی ہے، گھر کا ماحول جس طرح کا ہوتا ہے، اس کو بچے کینچ کرتے ہیں، بچے اس ماحول کو لیتے ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ فرمایا ابا حضور اپنی اولاد سے، بیٹوں سے شفقت ہوتی ہے، ان پر رحمت ہوتی ہے، محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، اور قلبی محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ چند ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر کی باتیں تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اس نیت کے ساتھ شاید کہ کوئی اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کے لیے اب نیت کر لے اور کہے کہ سال ہا سال گزر گئے، ہم خانقاہ مالکہ میں جاتے ہیں، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن یار جو مقصد تھا وہ تو ہم نے حاصل کیا ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے بندہ اسفار کرتا ہے وہ سفر تو کیے لیکن وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ چلو آج کے بعد ہم بھی اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔